آپ انگریزوں سے لے کے ہندوستان تک، ہندوستان سے لے کے یونان تک، یونان سے لے کے مہاتما گوتم بدھ کے دور تک، مطلب چینی ثقافت تک اگر آپ دیکھیں تو ان سب لوگوں کا تاریخی طور پہ جو ثقافتی طور پہ جو ان کی نظر رہی ہے نا، وہ پشاور شہر کی اہمیت پہ رہی ہے. یہ تو اب ہوگی اس وقت اسٹریٹجیکل سچویشن. آج کے وقت میں بھی کیا پشاور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے؟ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو ایم کاسٹ بائی معمار گروپ آف کمپنیز، جہاں ہم آپ کی ملاقات کرتے ہیں مارکیٹ کی ان لیڈرز کے ساتھ جنہوں نے اپنی محنت اور اپنی لگن سے مارکیٹ میں اپنا نام بنایا ہے. جی تو میں آپ کا ہوسٹ محمد سفیان اقبال، اور آج جس مارکیٹ لیڈر کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ تو یوتھ کی انسپریشن کے ساتھ ساتھ ایک انفارمیشن کا سمندر ہے. تو میں بات کر رہا ہوں معمار گروپ آف کمپنیز کے چیف ویژن آفیسر اور مینیجنگ ڈائریکٹر احسن صاحب کی. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ نے ہمیں دوبارہ وقت دیا. مجھے پتہ ہے آڈینس نے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ کا بڑا اپریشیٹ کیا تھا. وہ پچھلا جو آپ کا پوڈ کاسٹ تھا ہمارے ساتھ، اور اس میں بڑا انفارمیشن تھی. یقیناً میں نے بڑا انجوائے کیا تھا. تو میں نے دوبارہ اپنی ٹیم سے، جو ہماری سیپینس کی ٹیم ہے، سے بڑا ریکویسٹ کی. میں نے کہا یار دوبارہ کرتے ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آج ہمارا جو ناظرین پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا کنونشنل سا نہیں ہوگا. ہم بات کریں گے شہر پشاور کی. شہر پشاور کے آغاز سے لے کر اب تک کی تمام سچویشن پہ بات کریں گے، اور ہسٹری کیا ہے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہیں. شہر پشاور کی امپورٹنس اور اس کی اسٹریٹجیکل امپورٹنس سے بھی ناواقف ہیں. تو احسن صاحب کی اس ایکسپیرینس کو ہم دیکھتے ہوئے ہم ان سے آج کچھ ایسے سوالات کریں گے، تھوڑا سا ان کو تنگ بھی کریں گے پشاور کے حوالے سے، تاکہ ہمیں پشاور کی پوری نالج ہو اور ہم آگے پشاور کے اندر بہترین انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے حوالے سے بھی بات کر سکیں. احسن صاحب شروع کرتے ہیں پشاور سے. شہر پشاور کا آغاز کہاں سے ہوا؟ شہروں کی اپنی تاریخ ہے، کچھ سینکڑوں سالوں پہ، کچھ صدیوں پہ محیط ہے. کچھ مطلب بہت زیادہ لمبے عرصے کے شہر بسے ہوئے نہیں ہیں. لیکن میں اگر کہوں دنیا میں ہزاروں شہر ہیں نا، تو ان میں سے بہت چند شہر ہیں کہ جن کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے. اور پشاور ان میں سے البتہ ایک شہر ہے کہ جس کے کہا جاتا ہے کہ 8-10 ہزار سال پرانے یہاں کے شواہد ملتے ہیں کہ یہاں پہ انسان رہے ہیں. قدیم ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو جو سب سے پہلے جن لوگوں نے ان کو آباد کیا، کہا جاتا ہے کہ وہ دراوڑی نسل کے یا ڈریویڈینس تھے کہ جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا. ہندوستان کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر ان آباد کاروں کا جو شروع کا مسکن تھا نا، وہ آپ کا یہ پشاور کا علاقہ تھا. اچھا، صحیح. یہ تو ایک قدیم آپ سمجھ لیں تاریخ کی بات ہے. اس کے بعد اگر آپ تھوڑے سے آپ سمجھ لیں کہ اس سے آگے سفر تاریخ کا آگے بڑھتے ہیں، تو قدیم جو دنیا کی آپ سمجھ لیں سلطنتیں ہیں نا، ان میں سے ایک فارس کی یا ایران کی ہخامنشی سلطنت کے نام سے بڑی سلطنت مشہور رہی ہے نا، جس کا دارا کے نام سے آپ نے شاید نام بھی سنا. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا ہے کہ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. تو یہ جو دارا تھا یہ بیسیکلی ڈیریس تھا. یہ اسی پرشین سلطنت کا بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ لیڈر تھا. تو اس کی سلطنت کا حصہ جو ہے یہ آپ کا اس دور میں بھی یہ پشاور شہر موجود رہا. اچھا، زبردست. اس کے بعد سکندر کا نام یا الیگزینڈر کا نام ہم نے تاریخ میں بہت زیادہ سنا ہوگا. تو اس کی فوجوں نے بھی کہا جاتا ہے کہ اس خطے کے اندر آئے، اپنا پڑاؤ ڈالا، پھر وہ آگے جہلم تک گئی اس کی فوجیں، اور وہاں سے پھر ان کی واپسی ہوئی. پھر سکندر تو واپس چلا گیا، لیکن اس کا پھر آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ سلوکس نام کے ایک بندے کو اپنا نائب کے طور پہ چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ شروع میں دراوڑی، پھر اس کے بعد ایرانی، اور اس کے بعد پھر یونانی تہذیبوں کی ملاوٹ مطلب اس خطے کے ثقافت کے اندر، تاریخ کے اندر شامل ہو گئی. پھر وقت جو ہے اس کا دائرہ آگے بڑھتا گیا، تاریخ آگے بڑھتی گئی، بہت سارے لوگ آئے. پھر ہندوستان کے اندر ایک بہت مشہور کشان کی ایک امپائر بنی. اس کی بڑی ہسٹوریکل سگنیفیکنس اس حوالے سے ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ آپ نارتھ کی طرف سے نہیں بلکہ ساؤتھ کی طرف سے اس خطے کے اوپر کسی امپائر بنی تھی اور پھلی پھولی تھی. اور یہ اپنے والیوم کے اندر اتنی بڑی تھی سر کہ پریزنٹ آپ کا بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا اور آپ سمجھ لیں کہ افغانستان، یہ سارے کے سارے ریجنز اور کچھ سینٹرل ایشیا کا علاقہ بھی اس سلطنت تو کے یہ پورا ایک اندر سلطنت تھی، مطلب یہ پوری ایک سلطنت تھی کشان کی. صحیح. یہ مہاتما گوتم بدھ کے وقت کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے فوراً بعد کی بات ہے. اور اس سلطنت کا جو دار الخلافہ تھا، جو اس کا
कैपिटल था सर वो पेशावर था। ओके, ये इतना इम्पोर्टेंट था। इस लिहाज से आप खित्ते की और स्पेसिफिकली इस जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। ये शायद आप ने नाम सुना हो, पेशावर में शाह की डेरी के नाम से जी जी जी। एक इलाका है, ये उनका बेसिकली एग्जैक्ट दारुल खिलाफे की जगह ये थी। और ये फिर इस आप सारे इस खित्ते के अंदर तख्तबाई और बाकी जगहों पे ये जो बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आपको नज़र आते हैं, ये बुनियादी तौर पर उसी दौर की निशानी है कि जो यहाँ से कश्मीर और बाकी सारे इलाकों के अंदर इसी सल्तनत की वो बाक़ियात हैं कि जो हमें नज़र आती है, लेकिन उसका मरकज़ आपका ये पेशावर का इलाका था कहा जाता है। फिर ज़ाहिर सी बात है वो सारा वक्त आगे गुज़रता गया और फिर ये अफ़गानिस्तान का जो आपका इलाका है जहाँ पे पश्तून कबाइल आबाद थे, तो ये तारीख़ी तौर पे कभी एक मुत्तहद इलाका नहीं था, बहुत अरसे तक नहीं रहा था, बल्कि मुख्तलिफ़ कबाइल की सूरत में यहाँ पे लोग रहते थे। वाइट हंस के नाम से बड़े मशहूर कबाइल मौजूद है, बल्कि कहा जाता है कि ये जो कुशांस थे इनको ख़त्म करने वाले भी ये वाइट हंस के कबीले ही थे कि जो मुख्तलिफ़ कबीलों का एक वफाक था। खैर इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान को मुत्तहद करने वाले अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली के नाम से भी मशहूर है। ये वॉज द फर्स्ट एम्परर के जिसने इस सारे इलाके को एक अफ़गानिस्तान के नाम से एक आप समझ लें कि सल्तनत की हैसियत बुनियाद रखी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जब उस अफ़गानिस्तान का हिस्सा भी पेशावर था, यहाँ तक का इलाका था, और इस अफ़गानिस्तान का जो विंटर कैपिटल था ना वो आपका पेशावर था। ओके। नहीं, फिर उसके बाद मुग़ल्स के ज़ेर तसल्लुत भी, बल्कि ये जो पेशावर का लफ्ज़ है नाम, इसके नाम बदलते रहे, हमेशा से पेशावर नहीं रहा। कुशांस के दौर में इसको बोला जाता था पुरुषपुरा, मतलब पुरुष से मुराद मैन, द सिटी ऑफ मैन, पुरुषपुरा इस तरीके से। अक्सर आपने पूरा सुना होगा, इस सिटी को बोला जाता है। फिर ये जो पेशावर है ना, ये बेसिकली ये पेशावर से है, पेशावर लोगों की वजह से। हाँ, अब ये नहीं, पेशावर लोग नहीं, बेसिकली ये मुग़ल्स के दौर में इस जगह को पेशावर नाम दिया गया क्योंकि ये उनकी जो एम्पायर थी, जो इंडियन एम्पायर थी, उसका नॉर्दर्न फ्रंट था ये बेसिकली। तो उस लिहाज से आप समझ लें कि उन्होंने पेशावर इसको नाम दिया बेसिकली, जिसका तर्जमा यही बनता है कि नॉर्दर्न फ्रंट के तौर पे बनता है। फिर बाद में अंग्रेज़ भी आए तो उन्होंने भी इसको NWFP इसीलिए कहा कि ये उनका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था बुनियादी तौर पे। तो फ्रंटियर प्रोविंस को अगर आप उर्दू में तर्जमा कर लें तो ये पेशावर या पेशावर यही खित्ता बनता है, ये तकरीबन इसी तरह की जगह बन जाती है। खैर अफ़गानों की बात हम कर रहे थे, तो अफ़गानों के टाइम पे इधर आपके साथ पड़ोस में सिख एम्पायर मौजूद थी जिसको खालसा दरबार भी बोला जाता था। तो इनकी और अफ़गानों की काफ़ी लड़ाई चलती रहती थी, पंजाब की और अफ़गानियों की या पश्तून कबाइल की। तो इन्होंने जो बुनियादी तौर पे इनकी लड़ाइयों के दरमियान एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अफ़गान एम्पायर कमज़ोर हुई तो यहाँ पे जो सिख एम्पायर है उसके अब कब्ज़े में भी पेशावर आ गया। ये जो यहाँ पे आपको सिख एम्पायर की बाक़ियात मिलती हैं, बुद्धिस्ट बाक़ियात मिलती है, मुस्लिम कल्चर नज़र आता है, पश्तून कल्चर नज़र आता है, उर्दू कल्चर नज़र आता है, मुग़ल एक टच नज़र आता है, बुद्धिस्ट टच नज़र आता है। तो ये सारी कल्चर आप समझ लें कि मिक्सिंग हिस्टोरिकली इस जगह के ऊपर होती रही है। और इन सारे खित्तों के लोग, और उसके बाद फिर सिखों के बाद आप समझ लें कि एक वक्त ऐसा आया कि जब अंग्रेज़ आ गया था, तो अंग्रेज़ की तसल्लुत के अंदर ये चला गया और ये पेशावर सेंट्रल इस नॉर्थ वेस्ट एरिया का आप समझ लें कि एक सेंट्रल कैपिटल बन गया ये आपका पेशावर का शहर। मतलब आप अंग्रेज़ों से ले के हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान से ले के यूनान तक, यूनान से ले के महात्मा गौतम बुद्ध के दौर तक, मतलब चीनी सकाफ़त तक अगर आप देखें तो उन सब लोगों का तारीख़ी तौर पे जो एक समझ लें कि सकाफ़ती तौर पे जो उनकी नज़र रही है ना, वो पेशावर शहर की अहमियत पर रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो पेशावर की अहमियत को गैर मामूली बना। जितना मैं सर इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को समझाऊँ, जब इतने बड़े बड़े एम्पायर्स यहाँ से गुजर गए तो इसका मतलब जियोग्राफिकली ये इलाका या ये खित्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आप हिस्टोरिकल ट्रेड का या आप समझ लें कि ह्यूमन लोकोमोशन के आप समझ लें कि एवोल्यूशन को देखेंगे ना, तो आप चाइना दुनिया की एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, सब कॉन्टिनेंट या इंडिया दुनिया की दूसरी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है।
پھر آپ کا سینٹرل ایشیا اور یورپ یہ دنیا کا تیسرا ثقافتی مراکز کا ہب ہے. پھر آپ کا مڈل ایسٹ عرب یہ آپ سمجھ لیں کہ چوتھا, اور پھر پرشیا یہ پانچواں علاقہ ہے. یہ آپ کی قدیم دنیا کے یہ مین ایریاز یہی تھے. اب اگر آپ جیوگرافکلی میپ کے اوپر دیکھیں گے نا تو یہ سینٹرل ایشیا, افغانستان اور اسپیسیفکلی پشاور اس ٹریڈ روٹ کا سینٹر بنتا تھا. مطلب اگر آپ نے ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جانا ہے یا ساؤتھ سے نارتھ کی طرف جانا ہے تو آپ کے لیے جو سب سے فیزیبل رستوں میں سے ایک رستہ تھا وہ پشاور کا ہی رستہ تھا. اسی لیے شیر شاہ سوری کے دور میں بھی آپ دیکھیں نا کہ جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے وہ یہاں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے. تو وہ ایک جگہ جب ہسٹوریکلی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے تو آگے آنے والے جو بادشاہ ہوتے ہیں, جو تاجر ہوتے ہیں, جو مختلف رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو پناہ گزین ہوتے ہیں, جو مہاجرین ہوتے ہیں, وہ سب پھر اسی جگہ پہ آتے ہیں کیونکہ تاجر کو تجارت وہاں سے ملتی ہے, بادشاہ کو ٹیکس وہاں سے ملتا ہے, ایک مہاجر کو سہولیات وہاں سے ملتی ہیں. تو وہ سلسلہ ہزاروں سال سے جاری ہے. آج بھی کوئی آپ کو یہاں پہ پنجابی ملے گا, کوئی کشمیری ملے گا, کوئی اردو اسپیکنگ ملے گا, کوئی ہزارہ زبان بولنے والا ملے گا, کوئی سکھ مذہب سے کا ماننے والا ملے گا, کوئی ہندو مذہب کا ماننے والا ملے گا, کوئی اردو, کوئی مسلمان ملے گا, کوئی ایک مسلک کا ماننے والا ملے گا, کوئی دوسرا مسلک کا. تو یہ سب تاریخی طور پہ اس جگہ کی زرخیزی تھی بنیادی طور پہ کہ جو ان کو کھینچ کے لاتی رہی کہ یہ ارسپیکٹیو آف دیئر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, دیئر ایتھنیسٹیز, اپنے مذہب کے ان جگہوں پہ آتے رہے اور جمع ہوتے رہے اور یہ جگہ ان کو قبول کرتی رہی. سر یہ تو اب ہو گئی اس وقت اسٹریٹجیکل سچویشن. آج کے وقت میں بھی کیا پشاور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے؟ اچھا, جو ہسٹوریکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا یہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے. یہ آپ کے, میرے یا کسی ہیومن انڈیویجول جنریشن کی کیپیسٹی میں نہیں ہوتا کہ وہ اس کسی ایڈوانٹیجس جگہ کو ڈس ایڈوانٹیجس کر لے اور کسی ڈس ایڈوانٹیجس جگہ کو ایڈوانٹیجس کر لے. ہاں, پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد خاص طور پہ جب افغان رولر جو اس وقت کے تھے میرے خیال میں کنگ عبد الرحمن تھے, اور جو ادھر جو برٹش ڈپلومیٹ تھے میرے خیال میں ڈیورینڈ ان کا نام تھا, تو انہوں نے مل کے ایک لائن بنا دی افغانستان اور موجودہ پاکستان کی یہ جو پشتون علاقے ان کے درمیان, اور اس کو ڈیورینڈ لائن بنا کے اس کو بارڈر ڈکلیئر کر لیا تھا فار اسپیسیفک ٹائم. اس سے ایک چیز متاثر ہوئی کہ جب افغانستان کے اندر حالات سٹیبل نہیں ہوئے تو یہاں پہ ایک ٹریڈ کی ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی کہ جو پوری سینٹرل ایشیا سے لے کے مڈل ایسٹ تک اور مڈل ایسٹ سے لے کے انڈین سب کانٹیننٹ اور چائنا تک جو ٹریڈ اس رستے سے ہوتی تھی وہ ڈی روٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہسٹوریکلی بہت زیادہ لمبے عرصے تک کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتی ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو کچھ سالوں کے بعد ان چیزوں نے دوبارہ کنیکٹ ہونے. ہم یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں, ایک وقت ایسا تھا کہ جرمنی اور فرانس ایک ایسے ملک تھے کہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ ایک نہیں تو دوسرا وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. مطلب اتنی ان کی دشمنی تھی. لیکن آج یورپی یونین ایسے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سڑک پہ ایک لائن لگی ہوتی ہے, ایک طرف پاؤں رکھو تو ایک ملک ہوتا ہے, دوسری طرف پاؤں رکھو تو دوسرا ملک ہوتا ہے. ایسا ہی ہے جی. تو یہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان, ہندوستان, افغانستان کی وقتی طور پہ معاشی اور بہت ساری سیاسی مسائل کی وجہ سے پرابلمز ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آ جانا ہے کہ یہاں کے لوگ اپنی معاشی اور سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے یہ پھر کنیکٹ کریں گے, یہ سڑکیں دوبارہ جڑ جائیں گی, جی ٹی روڈ دوبارہ بحال ہو جائے گی, یہ ثقافتی تعلقات. آپ ابھی بھی اپنے بارڈر کے اوپر دیکھیں, افغانستان کے بارڈر کے اوپر ادھر بھی ایک ہی جیسے لوگ کپڑے پہنتے ہیں, زبان بولتے ہیں, ثقافت ہے ادھر, کئی لوگوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں ایسے ہی. مطلب ادھر پتھر بھی ادھر بھی ویسے ہی ہیں, ادھر بھی ویسے ہی ہیں, پانی ادھر کا ایسا ہی ہے, ادھر کا ایسا ہی ہے. افغانستان کے لوگ آتے ہیں جب یہاں پہ, کتنا عرصہ افغانستان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ کے پشاور میں بسے, لیکن جو بندہ پنجاب سے یا کسی اور علاقے سے آ کے ادھر, تو وہ ایک موجود افغانی کے اندر اور ایک پشتون کے اندر فرق اس لیے نہیں کر پاتا تھا کیونکہ تاریخی طور پر ایک ہی ثقافت کے نمائندہ یہ دونوں لوگ ہیں. تو یہ وقتی تقسیم ہو جاتی ہے. ہاں, کچھ کئی دہائیوں پہ بھی محیط ہو جاتی ہے تقسیمیں, لیکن کسی نہ کسی اور اسٹرکچر اور پولیٹیکل آرڈر کے اندر, زمین کے اندر جس طریقے سے پانی اپنا راستہ بنا دیتا ہے نا, تو یہ سماجی رشتے بھی ہمیشہ نہیں رہتے, راستے بنا لیتے ہیں, لوگ ایک ہو جاتے, صدیوں کے دشمن دوست ہو جاتے ہیں, نفرتیں پیار محبت کے اندر بدل جاتی ہیں. ہونا بھی چاہیے سر. اب میں تھوڑا آتا ہوں آج کے دور پہ. پشاور کی جتنی ہم نے آج امپورٹنس سمجھی اور مجھے سمجھ آئی, اب آپ چونکہ ایک بزنس مین بھی ہیں اور بزنس کو بڑا ڈیپلی بھی دیکھتے ہیں,
تو پشاور بزنس کے لیے کتنا سوٹیبل ہے؟ کیونکہ اس طرح کی پکچر، کیونکہ میں چاہتا ہوں جو ہمارے بزنس کمیونٹی آج اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہی ہے ان کو بھی اس شہر کی یہ امپورٹنس پتہ چلے کہ پشاور بزنس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس میں تھوڑا اسپیسیفک ہو کے بھی بات کروں گا، کیونکہ شاید آپ یا آڈینس یہ سمجھ رہے ہوں کہ یار آپ ہمیں 8,000 10,000 سال کی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں، لیکن آج کیا ہونے والا ہے، سال 2 سال بعد کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے بات کریں. تو پاکستان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ 1/3 یا 30% جو پاپولیشن ہے وہ اس پشتون بیلٹ کے اندر یا KPK کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر اسٹل رہتی ہے. ایسے ہی ہے. اور ان سب لوگوں کے لیے ایکسیسیبلٹی کے لحاظ سے، اور جو اس سے باہر پنجاب کے اندر اور باقی جگہوں کے اوپر رہتے ہیں، بہت سارے اسپیکٹ اگر آپ اکٹھے کریں نا، تو ان سب لوگوں کے لیے کلچرل، بزنس وائز، سہولیات کے لحاظ سے، زندگی کی دیگر سہولیات جیسے تعلیم ہو گئی، روزگار ہو گیا، یا صحت ہو گئی، یا اور دیگر جو شہری سہولیات ہیں، ان کے لحاظ سے پشاور جیسا ڈیولپڈ سٹی ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اسٹل پشاور کی ایک لوکل سگنیفیکنس کو اجاگر رکھتی ہے. میں 2019 سے لے کے ابھی تک پشاور کے اندر ہوں. کووڈ کے ٹائم پہ ہم لوگوں نے کاروبار شروع کیا تھا. ہم نے اسلام آباد کی مارکیٹ کو سر ڈیڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مطلب بالکل مارکیٹ چلنا بند ہوتے ہوئے دیکھی ہے. بالکل ایسا ہے. لوگ مارکیٹ چھوڑ کے جاتے ہوئے دیکھے. کراچی کی مارکیٹ کو سر ہم نے ڈیڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایون لاہور کی مارکیٹ کو اچھا خاصا، حالانکہ وہ بڑے اسٹیبل علاقے ہیں، ایگزیکٹلی ایسا ہی. لیکن آلدو کہ پشاور ایک ٹیررزم کے لحاظ سے ایک افیکٹڈ ایریا ہے. اسٹیبلٹی یہاں پہ بہت پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی کم رہی ہے، اور دیگر لحاظ سے ایکسٹریمزم کے حوالے سے بھی معاملات ڈسٹرب رہے ہیں، بہت ڈسٹرب رہے. لیکن اسٹل ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور اکنامکلی فنکشنل رہا ہے. یہاں پہ فائنینشیل ایکٹیویٹی چلتی رہی ہے، یہاں پہ مزدور کو مزدوری ملتی رہی ہے، یہاں پہ بزنس مین کا بزنس سلو ہوا ہے، مطلب اگر بند نہیں ہوا. تو یہ چیز ڈیمانڈ کو ظاہر کرتی ہے کہ اس علاقے کے اندر بہت سارے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو وہ اس شہر کے اندر آئیں، رہیں، یہاں پہ روزگار ڈھونڈیں. اور اصل میں کوئی شہر ترقی تبھی کرتے ہیں کہ جب وہاں پہ لوگ آ کے رہنے میں، کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں. تو جو آپ پشاور کی جتنی بھی سراؤنڈنگ ہے پچھلے 4-5 سال کے اندر، رنگ روڈ، یونیورسٹی روڈ، ناصر باغ روڈ، ورسک روڈ، اور باقی جو پشاور کے دیگر علاقے، ان کے اندر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں گے نا سر، آپ صرف گوگل میپ کا 5 سال کا تجزیہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو لینڈسکیپ چینج ملے گا. ایگزیکٹلی. آج سے 5 سال پہلے میں آتا تھا تو لوگ مجھے بتاتے تھے کہ یار یہ رنگ روڈ ویران ہوتی ہے، یہ ایک ٹائم کے بعد اتنی یہ محفوظ نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ رنگ روڈ پہ شام کو 4-5 بجے جائیں تو وہ چاکا چوند روشنیوں سے بھری ہوتی ہے، فیملیز کی جگہ بن گئی ہے. تو یہ گروتھ کا پوٹینشیل ہے سر، یہ گروتھ کا پوٹینشیل ہے. اور اسی لیے میں اسٹل بہت سارے لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سسٹینیبل اگر آپ کے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں کہ جو آپ کو فیوچر میں، مطلب میں انویسٹمنٹ تو دبئی میں بھی کر سکتا ہوں، میں فار ایگزامپل پاکستان سے باہر کسی تیسرے ملک میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں، لیکن بینگ اے انویسٹر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یار کیا میں اپنے لوگوں کے قریب ہوں، کیا میں اپنے خاندان سے جڑا ہوا ہوں، کیا میں خوشی غمی کے اندر اپنے لوگوں کے پاس پہنچ سکتا ہوں، کیا میرے دوست اور یہ سب لوگ مجھے میسر ہیں. تو اس لیے میں بھی انویسٹمنٹ کو اپنے باقی جتنے بھی لائف کے اسپیکٹس ہیں ان سے جوڑ کے دیکھتا ہوں. تو جن لوگوں کا جینا مرنا، ثقافت، باقی ساری چیزیں میں کہتا ہوں کہ PK سے جڑی ہوئی ہیں، ان کو پشاور سے زیادہ کوئی چیز سوٹس نہیں کرتی ہے. اور تھوڑی سی لانگ ٹرم کے اندر، جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک اسٹریٹجک نقطہ نظر بتایا اس خطے کا، تھوڑی سی حالات کی اسٹیبلٹی آئے تو پھر یہ کراچی بن جائے گا، پھر یہ سنگاپور بن جائے گا، پھر یہ دبئی بننے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. سر اب تھوڑا سا میں آؤں گا اس جانرا کے اوپر جس کے اوپر آپ کی پوری ہمارے معمار گروپ کی بڑی اسپیشلٹی بھی رہی ہے، اور ہم الحمدللہ اس مارکیٹ کے اندر میرے خیال میں معمار جیسا جائنٹ شاید نظر آئے لوگوں کو. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کتنا پوٹینشیل ہے پشاور میں؟ لوگ ڈر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ اسکیرسٹی از اپرچونیٹی، کہ جو قلت ہوتی ہے نا اس کے اندر بنیادی طور پر ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے. اب پشاور کے اندر یہ بات ہے کہ میں نے شہر ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھے، کراچی ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو ایک ٹائم پہ یہ مسئلہ تھا کہ جو لوکلی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کراچی ڈکلیئر تھا وہ کہیں اور تھا، اور اس کی سرحدیں جو ہے وہ حیدرآباد تک پھیل گئی تھیں. ایسا ہی ہے.
اچھا یہ بات میں نے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر بھی دیکھی ہے کہ اصل میں پنڈی یا اسلام آباد آج سے 20-30 سال پہلے پرانا جو ایئرپورٹ تھا جو لوگ پنڈی کے رہائشی ہیں وہ سمجھتے اس کے یا جی ایچ کیو کے ارد گرد کے چند سی ایم ایچ وغیرہ کے علاقوں کو سمجھا جاتا تھا. آج کا پنڈی چکوال سے گجراوالا سے چکوال سے شروع ہوتے ہیں اور فتح جنگ تک, اور کچھ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ موٹر وے بھی آدھی تک پنڈی پہنچ گئے ہیں. ایسے ہی. اب ایسی جگہوں کے اوپر آپ کی ایک سرٹن ٹائم تک ریئل اسٹیٹ کی ویلیو پیک پہ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ڈاؤن ٹرینڈ اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ نئی ڈیولپمنٹس آ جاتی ہے. اب پشاور کی ایک جیوگرافیکل لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ ایک ویلی ہے کہ جو چاروں طرف سے پہاڑوں کے اندر قید ہے, تو اس کے اندر ایک لمیٹڈ لینڈ ہے. تو جہاں پہ یہ جو اسکیرسٹی ڈیولپ ہوتی ہے نا, تو وہاں پہ مثال کے طور پر آج آپ نے کسی بھی لینڈ کے اندر یا کسی بھی ریئل اسٹیٹ کے پیس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے نا, تو اس نے ایک حد تک گرو کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس نے آپ سمجھ لیں نایاب ہو جانا ہے. کیونکہ اس ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوگی کہ اتنی سپلائی یہ سٹی جیوگرافکلی لمٹ ہو گیا ہے کہ اس نے نہیں کرنی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ابھی بھی پشاور کی جو پراپرٹیز ہے وہ اسلام آباد کی بہت ساری جگہوں سے, بہت ساری سوسائٹیز سے زیادہ اپریسیٹیڈ بھی ہے اور مہنگی ہیں, بہت زیادہ. ریزن یہی ہے کہ لینڈ کم ہے, اسکیئرس ہے, سمجھ رہے ہیں, آپشنز لمیٹڈ ہیں. ایک طرف آپ کا کارخانوں آ جاتا ہے تو بس وہ شہر ختم ہو جاتا ہے, دوسری طرف آپ کا 400 آ جاتا ہے, کتنا جلدی 400 آ جاتا ہے, ایسے ہی کچھ عرصے بعد یہ پشاور کا حصہ ہو جائے گا, تیسری طرف آپ کا وہ مامن کا علاقہ آ جاتا ہے, پھر تو درہ آدم کھیل آ جاتا ہے. تو یہ سارے علاقے اس طریقے سے انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے پشاور کے ارد گرد کہ ایک ٹائم کے بعد پہاڑیں جو ہیں وہ لمٹ بن جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو سر اب چونکہ ریئل اسٹیٹ کی بات ہو اور معمار گروپ کے فخر قصر معمار کی بات نہ ہو تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی اس ریلیونٹ ٹاپک کے اندر. قصر معمار بڑا پرومسنگ پروجیکٹ ہے, بڑا تیزی سے خیبر پختونخوا میں کہتا ہوں کہ سب سے تیزی سے بننے والا پروجیکٹ ہے. اب کتنا پرومسنگ ہے, کیونکہ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سرپرائزنگ بھی ہیں, جو ہمارا کسٹمر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے قصر معمار پشاور کے لیے؟ اچھا ویسے ایک بات میں بتاؤں کہ کسی بھی جگہ کے اندر نا, پاکستان کے اندر نا ریئل اسٹیٹ کے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ہیں. کچھ جگہ کچھ خاص جگہوں پہ ہوتی ہے اور ان جگہوں کی وجہ سے ان کی ویلیوز جو ہے نا وہ ڈیفائنڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ کی جو مین ہائی ویز جہاں سے گزرتی ہیں ان کی ایکسیسیبلٹی کیسی ہے جو آپ کی نیشنل ہائی ویز ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, مطلب جی ٹی روڈ سے 2 یا 3 منٹ کے فاصلے کے اوپر ہے آپ کا ناصر باغ روڈ. نادرن بائی پاس جو پورے سٹی کو سراؤنڈ کرتا ہے 2 سے 3 منٹ کے فاصلے کے اوپر ہے, اور 5 سے 10 منٹ کے فاصلے کے اوپر نادرن بائی پاس کے ذریعے آپ موٹر وے سے پورے پاکستان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, پورے پشاور کی آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے جو ایلیٹ ریزیڈینشیل ایریا ہے, آپ ڈی ایچ اے کی اگر بات کریں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ناصر باغ قصر معمار کے دروازے کے اوپر موجود ہے. بالکل ایسا. عسکری پولیس کالونی جیسی اچھی ایک ایسے ایریا. اب یہ بیسکلی کچھ آپ سمجھ لیں. اچھا پھر تھوڑی سہولیات کے حوالے سے بات کریں, پشاور کا جتنا بھی میڈیکل کا جو ہب ہے, ایل آر ایچ کی فارم میں دیکھ لیں, ایچ ایم سی کی فارم میں دیکھ لیں, شوکت خانم کی فارم میں دیکھ لیں, سب 2 سے 3 منٹ کے فاصلے 4 منٹ کے فاصلے کے اوپر آپ کی لوکیشن سے موجود ہے. اچھا پھر چھوڑے ایجوکیشن کی طرف آئے, پشاور یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی, ایگریکلچر یونیورسٹی, مطلب اسلامیہ کالج, پورے پشاور کا ایجوکیشن کا جو ہب ہے وہ آپ کے پروجیکٹ کو سراؤنڈ کرتا ہے. لگتا تو مجھے یہ ہے کہ پہلے قصر معمار کی لوکیشن ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور پھر پورے پشاور کو ڈیزائن کیا گیا. تو حیات آباد کی آپ بات کر لیں, مطلب ایک ایلیٹ سوسائٹی ہے پشاور کی, وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ منٹس کی ڈرائیو کے اوپر ہے. اور انہی ساری ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہم نے کمرشل کو ڈیزائن کیا ہے کہ جو برانڈس کے کنزیومر ہیں وہ انہی جگہوں کے اوپر موجود ہے. تو پورے 2 فلور ہم نے برانڈس کے لیے دے دیے ہیں پشاور کے اندر, وہ ریڈی بھی ہے. اس کے بعد پورا 1 فلور لوگوں کی صحت کی سہولیات کے لیے ڈاکٹرز نے آ کے ہمارے پاس ڈیزائن کروایا ہے.
مطلب ان اوریجنل پلان کے اندر قصر معمار میں ہاسپٹل نہیں تھا، زبردست. لیکن ڈاکٹرز آئے ادھر ہی پشاور سے، انہوں نے کہا آپ کی لوکیشن پہ تو ہمارے بہت زیادہ کلائنٹیج ہے، بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم ادھر کلینکس کھولیں، اور ان پورا ایک فلور ہم نے ہاسپٹل کے لیے اس کے اندر دے دیا. پھر اس کے بعد اب جہاں پہ اتنی ہیومن ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ آفیسز کی ڈیمانڈ ہے. اچھا سیکٹریٹ کی میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی، پورا پشاور کا سیکٹریٹ آپ سمجھ لیں کہ منٹس کی ڈرائیو کے اوپر ہے آپ کے ساتھ. کینٹ، اس کے بعد صدر، مال روڈ، مطلب یو نیم اٹ، ہر چیز منٹس کی ڈرائیو کے اوپر ہے قصر معمار کے ساتھ. آفیسز کی اسی لیے ہم نے 2 فلور دیے کہ آج کل بچے ای کامرس کی طرف جا رہے ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اندر ان کو چھوٹے چھوٹے آفیسز چاہیے، وہ نئے بزنسز کی طرف آنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے پورے 2 فلورز ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں آفیسز کے لیے. اور پھر اس کے بعد ریزیڈینشیل کا تو ایسا آؤٹ کلاس ڈیزائن ہے نا، میں کہتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا ڈیزائن نہیں ہے. زبردست. ریزن یہ ہے کہ ہر فلور کے اوپر مجھے پورے دنیا کے اندر سر کوئی ایک پروجیکٹ نکال کے دے کہ جو اپنے ہر فلور کے اوپر پینٹ ہاؤس آفر کرتے. زبردست. اور لوگوں کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یار یہ بات کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ آرکیٹیکچرل انوینشن ہے. ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں اگر آرکیٹیکچرل انجینئر میں کوئی نوبل پرائز ملنا چاہیے نا، وہ اس پروجیکٹ کو ملنا چاہیے، وہ اس پروجیکٹ کی آرکیٹیکچرل ٹیم کو ملنا چاہیے، آرکینگل والوں کو ملنا چاہیے کہ ایک انوویشن ہے. مطلب ٹپیکل ڈیزائن تو سب کرتے ہیں، بلڈنگیں سب کھڑی کر لیتے ہیں، بالکنی سب دے دیتے ہیں، فساد ماڈرن کلاسیکل سب بنا لیتے ہیں، لیکن ایک ایسی آرکیٹیکچرل انوویشن لانا کہ پینٹ ہاؤس کا قصر معمار سے پہلے دنیا میں یہ کانسیپٹ تھا کہ پینٹ ہاؤس سے ٹاپ فلور پہ ہوتا ہے. تو قصر معمار از دا فرسٹ پروجیکٹ کہ جو اپنے ہر فلور پہ پینٹ ہاؤس آفر کرتا ہے. اس کے بعد مور دین 30 امینٹیز ہے، مطلب ایک بہت بڑی لسٹ ہے، وہ ہمارے بچے ٹائم ٹو ٹائم شیئر بھی کرتے رہتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ. تو میرے خیال میں ایک بہت لیوکریٹو اپرچونیٹی ہے، اس پہ بہت زیادہ دماغ استعمال کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. ایک تو باسہولت بنانے کے لیے جو اس میں رہیں وہ سہولت سے رہیں، اور دوسرا ایک ویلیو ایسی کریٹ ہو کہ وہ پروفیٹیبل ہو لاؤ کے لیے، اپریسیشن ملے، ریٹرن ملے انویسٹمنٹ کو. جیسے آپ نے کہا سر ریزیڈینشیل بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے، میرے خیال میں بڑی لمیٹڈ انوینٹری ہے، میرے خیال بس گنے چنے کچھ اپارٹمنٹ رہ گئے ہوں گے. آفیسز بھی آپ نے کہا تقریباً آکوپائڈ ہیں، کلینکس ڈاکٹرز لے چکے ہیں. اب میں نے سنا ہے کہ بڑی لمیٹڈ انوینٹری معمار گروپ نے انٹروڈیوس کرائی ہے کمرشل میں، فار دا سیک آف ان اسپیسیفک انویسٹرز جو چاہ رہے ہیں کہ کمرشل ایکٹیویٹیز میں انویسٹ کریں. تو اس حوالے سے کسٹمرز کے لیے کیا اپرچونیٹی ہے اس وقت جو کمرشل ایکٹیویٹیز میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا کمرشل میں یہ ہوتا ہے نا کہ کمرشل میں زیادہ تر لوگوں کا انٹرسٹ ہم نے پشاور کے اندر یہ دیکھا ہے کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار ہمیں ملے دکان اور ہم بزنس سٹارٹ کریں. اور ریزیڈینشیل والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خیر ہے 3-4 سال میں تھوڑی تھوڑی جمع پونجی لگاتے رہیں، قسطیں دیتے رہیں، اور 4 سال 5 سال بعد بچوں کے لیے فیملی کے لیے ایک اثاثہ بن جائے. ایسا ہی ہے. تو ہم نے پہلے ریزیڈینشیل کے سیلز کے اوپر اسی لیے فوکس کیا کہ وہ لوگ جو زیادہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی پیمنٹ کے ذریعے اپنا، تو ہم نے ان لوگوں کو فوکس کیا. اب چونکہ اور کمرشل اب چونکہ ہمارا ریڈی ہے الحمدللہ، گراؤنڈ فلور تمہارا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے، اور ہمارا 6 to 8 months کا ٹارگیٹ ہے پورے کمرشل کو فنش کرنے کا. تو ہم پوزیشن دینے کے لیے بھی ریڈی ہیں اس کے لیے. اس لیے ہم نے فوکس کیا کہ بھائی اب آپ اگر مثال کے طور پہ کہیں پہ کرایہ دے رہے ہیں اور اپنا بزنس چلا رہے ہیں، مہینے کا 3-4-5 لاکھ روپیہ صرف رینٹ کی مد میں آپ دے رہے ہیں، بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں پشاور میں جو یہ کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے یہ آفر ہے کہ آپ آئیں، ریڈی بلڈنگ ہے، اپنا آفس سیٹ کریں، اور وہیں پہ آپ کی جو لائبلٹی کرائے کی فارم میں ہے وہ آپ ہمیں قسطوں کی فارم میں دیں، اور اپنا ایک برڈن بھی کم کریں، اور بزنس چلانے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اثاثہ بھی بن جائے گا. اچھا یہ پورے پاکستان میں سر کوئی نہیں آفر کر رہا. ریزن ہماری یہی ہے کہ یار دیکھیں ہم ایز اے بزنس مین یہ بات سمجھتے ہیں کہ پیسے کسی بھی مارکیٹ کے اندر کوئی گھر سے نہیں لے رہا ہے. صحیح. جب اکنامک ایکٹیویٹی چلتی ہے، جب لوگوں کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے، جب گنجائش ملتی ہے، جب معیشت کا پہیہ چلتا ہے، تب سب پیسے دینے کے قابل بھی ہوتے ہیں. اسی پروسیس میں لوگوں کے اثاثے بھی بنتے ہیں، اسی میں بلڈنگیں بھی بنتی ہیں، اسی میں لوگوں کے کاروبار بھی چلتے ہیں. تو ہم اسی لحاظ سے لوگوں کو یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ آئیں،
ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور اس فیسیلیٹیشن میں ایک تو جو آلریڈی رینٹس دے رہے ہیں وہ بوجھ ان پہ سے کم ہو جائے گا, اور دوسرا ان کا ایک اثاثہ بن جائے گا. ایسے ہی سر, تو آپ بھی اگر قصر معمار کے لمیٹڈ انوینٹری کمرشل انوینٹری میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو دیے گئے نیچے نمبر پہ ضرور ابھی کال کریں, کیونکہ انوینٹری بہت لمیٹڈ ہے. سر جاتے جاتے کسٹمر کے لیے لاسٹ میسج. اچھا, معمار کا ایک ویژن رہا ہے سر ڈے ون سے, جب ہم بالکل سٹارٹ میں آئے مارکیٹ کے اندر تو ہماری مارکیٹنگ ٹیم بیٹھی, بی او ڈی بیٹھے, ہم نے کہا یار ابھی اپنی مارکیٹنگ کا ویژن ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کس ویژن کے اگینسٹ ہم مارکیٹنگ کریں گے. مطلب ایک چیز ہو کہ جو ہمیں مطلب آرڈنری جو ہے نہ رکھے بلکہ اسپیشل کرے ہمیں مارکیٹ کے اندر. تو مجھے اپنی آرکیٹیکچرل ٹیم کی وہ ایڈوائس بہت یاد ہے, اور اس نے میں کہتا ہوں کہ معمار کو گرو کرنے کے اندر بہت زیادہ سپورٹ کیے. سر انہوں نے یہ بات بولی کہ ہمارا مارکیٹنگ کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہمارے پاس کسٹمر آتے تھے تو ان کو اس پراپرٹی کے بارے میں وہ بیسک کوسچنز بھی نہیں پتہ ہوتے تھے کہ جو ان کو ریئل اسٹیٹ کی ورٹیکل بلڈنگز کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ان کو پتہ ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی. تو ہم ان سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سفیان صاحب سب سے پہلے تو یہ کوسچنز ہیں جو آپ کو, اگر آپ نے 4 ملین 5 ملین 10 ملین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو کسی بھی ریئل اسٹیٹ والے سے, کسی بھی بلڈر سے, ڈیولپر سے پوچھنے چاہیے. اس کے بعد ہم ان کو ان کوسچنز کے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے تسلی بخش آنسر دیتے تھے بہت تفصیلاً. کبھی میں کہتا ہوں اس کے اوپر الگ سے بات کریں کہ ایک ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ سے پہلے ایک کسٹمر کو کیا کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے. آپ گاڑی خریدتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کی پاور دیکھوں گا, میں اس کا سی سی دیکھوں گا, میں اس کی فیول کنزمپشن دیکھوں گا, میں اس کے ٹائر دیکھوں گا, باڈی دیکھوں گا, میٹ دیکھوں گا, سب کچھ دیکھوں گا, اس کے آفٹر سیل سروس کے بارے میں سوچوں گا, پھر اس کے بعد میں اس کی قیمت پہ بات کروں گا. لیکن ریئل اسٹیٹ میں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ایک عام بندے کو کہ یار وہ ایک چیز 5 ملین کی خرید رہا ہے اور ایک 8 ملین کی خرید رہا ہے, تو یہ 3 ملین کے ڈیفیسٹ میں اس کو ویلیو میں کیا ڈفرینٹ مل رہا ہے. زبردست. تو جب ہم ان کو کویشچنیئر سمجھاتے تھے اس کے بعد ہم کہتے تھے آپ ابھی انویسٹمنٹ نہ کریں, آپ چلے جائیں مارکیٹ میں, ہمارے جتنے بھی کمپٹیٹر یہی سملر چیز آفر کر رہے ہیں, آپ ان سے یہ کویشچنز پوچھیں. اگر تو وہ لوگ آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں اور جو بات ہم نے آفر کی ہے اس سے بہتر آفر وہ لوگ آپ کو کرتے ہیں, تو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. لیکن اگر ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے پاس واپس آ جائیں, اور 90% کیسز کے اندر لوگ واپس ہمارے پاس آتے تھے. تو پوائنٹ از کہ آپ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. صحیح ہے جی. تو ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے کسٹمرز کے لیے پسند کرتے ہیں. ڈیٹیل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر پروجیکٹ کو لاتے ہیں. لو کاسٹ کے آئیڈیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے پروجیکٹس کو ڈیزائن بھی کرتے ہیں, ان کے پرائسز بھی نکالتے ہیں. اور اس کے بعد میں کسٹمرز کو یہی کہوں گا کہ جو لوگ ادھر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہ ہمارے کور کمپلیکس جیسے پروجیکٹ میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ ان کو کیا اپریسیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے ایسے کسٹمرز کی کہ جو سوچتے سوچتے رہ گئے, اور آج ہم سے بیٹھ کے اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ کاش ہم نے آپ کے ساتھ کور کمپلیکس کے ٹائم سے سٹارٹ کیا ہوتا. ایسے ہی ہے سر, تو پائونیر بہترین پروجیکٹ ہے. تو اب میں انہیں کہتا ہوں خیر ہے, کور کمپلیکس کا موقع آپ کو قصر معمار میں ہم دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم سر, بڑا مزہ ہے آپ سے دوبارہ بات کر کے, اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی بیٹھیں ہماری دوبارہ ہوں, ہم بیٹھیں دوبارہ کچھ آپ سے سیکھیں سر. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ احسن صاحب نے اپنی بہترین تجربے سے ہمیں بہت کچھ سکھایا. آج پشاور کا ہمیں آئینہ کلیئر ہوا, اس خطے کی امپورٹنس اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے خاص طور پہ قصر معمار کی خاص طور پہ امپورٹنس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا. تو اس طرح کے اور ایپیسوڈس کے لیے ہمیں فالو کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں. اپنے ہوسٹ سفیان اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.